اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرت آواز کچھ خاص ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن اشفاق صاحب کا حکم تھا، بہرحال اس کی تعمیر کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک صلوات پڑھ دے ایک اور باوجہ بلا محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا
فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على فوت فرض نزلے کا سر کافی زیادہ ہے تو آواز ساتھ دن غریب ہے. صلوات پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ہزار ایک صلوات پڑھنا ذرا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ سرور کے جسم پاک میں روح رسول ہے. سرور کے جسم پاک میں روح رسول ہے. اس سورما میں طاقت شیر بطول ہے. اس سورما میں طاقت شیر بطول ہے. اور یہاں سے شعر دیکھیں گے ذرا کہ معبود ہم مسرت
دنیا کا کیا کریں معبود ہم مسرت دنیا کا کیا کریں سرور کا غم ملے تو خوشی بھی قبول ہے سرور کا غم ملے تو خوشی بھی قبول ہے صلوات پڑھو حضرات محمد والے محمد کہ یاد حسین آئی مصلی پجس گھڑی یاد حسین آئی مصلی پجس گھڑی معبود نے کہا تیرا سجدہ قبول ہے معبود نے کہا تیرا سجدہ قبول ہے اور یہ بھی دو شعر دیکھیں گے اس کے بعد والے کہ چشم شعور چل ہر چشم شعور چل لغت کربلا میں دیکھ چشم شعور چل لغت کربلا میں دیکھ یا خواہر حسین کا مطلب بطول ہے یا خواہر حسین کا مطلب بطول ہے کہ دنیا میں نشر مقصد شبیر کے لیے دنیا میں نشر مقصد شبیر کے لیے عابد اگر امام تو زینب رسول ہے عابد اگر امام تو زینب رسول ہے سرور کے جسم پاک شکریہ صلوات دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی
چھڑی جب ہنسا کی میں کوفہ تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی نعرہ صلوات نوحے کے دو چار شعر سماعت فرمائیں۔ سکینہ قید ہو کر کربلا سے شام جاتی ہے اذیت کم سنی پر ہے گراں لیکن اٹھاتی ہے سکینہ قید ہو کر ارے پھوپھی سے کس طرح بتلائے راہوں کی تپش بچی پھوپھی سے کس طرح بتلائے راہوں کی تپش بچی زمین پر پاؤں رکھتے ہی اسے فوراً اٹھاتی ہے سکینہ قید ہو کر ارے سکینہ کتنی راتوں سے نہیں سوئی خدا جانے سکینہ کتنی راتوں سے نہیں سوئی خدا جانے وہ بچی کیا کرے سینے پا جس کو نیند آتی ہے سکینہ قید ہو کر ارے کہاں وہ باپ کا سینہ کہاں یہ پشت ناقے کی کہاں وہ باپ
کا سینہ کہاں یہ پشت ناقے کی تسلی کیسے پاتی تھی، تسلی کیسے پاتی ہے سکینہ قید ہو کر۔ ارے نگاہیں کر کے بابا کے کٹے سر کی طرف بچی، نگاہیں کر کے بابا کے کٹے سر کی طرف بچی، جلا دامن پھٹا کرتا نشان رخ کے دکھاتی ہے سکینہ قید ہو کر۔ ارے یہ حد ظلم ہے رونے نہیں دیتے اسے ظالم، یہ حد ظلم ہے رونے نہیں دیتے اسے ظالم، لب خاموش میں امّو کو حال دل سناتی ہے سکینہ قید ہو کر۔ یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ ارے سلام میں آخری کرب و بلا کر لو سکینہ کو، سلام میں آخری کرب و بلا کر لو سکینہ کو، پلٹ کر اب نہ آئے گی یہ سوئے شام جاتی ہے سکینہ قید ہو کر۔ یہ مقطع سماعت فرمائیں۔ ارے کوئی لے سکینہ سے ذرا شاداب یہ کہہ دے، کوئی لے سکینہ سے ذرا شاداب یہ کہہ دے، تیری فریاد سن کر قبر زہرا تھر تھر آتی ہے سکینہ قید ہو کر، کربلا سے شام جاتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ ختم ہے ماہ ازاں جاتے ہیں سرور السلام، پھر پلٹ کر جلد آنا اے بہاتر السلام، ختم ہے ماہ ازاں جاتے ہیں سرور السلام،
ताजिया खानों को सुना करके जाते हैं अलम। ऐ अलमदारे जरी शह के बरादर सलाम। रफ्ता रफ्ता उठ रही है मातमे फर्शे अज़ा। कह रहा है बहते अश्कों का समंदर सलाम। बख्श देना जो कमी अहले अज़ा से रहे गई। ऐ हमारे साक़िए कौसर के दिलबर सलाम। ताज़िए खानों से झूले को बढ़ा कर बार बार कहे रहे हैं ऐ मेरे मासूम असग़र सलाम। है खुदा हाफिज़ वज़ा खानों में अब शामो सहर। वक्त रुखसत है अज़ादारों के लब पर सलाम। फिर कहेंगे साल आइंदागर जिंदा रहे फातिमा ज़हरा के गुलशन के गुले तर सलाम। पेश कर दो खिदमते शब्बीर में तुम भी सगीर। खून के अश्कों से दिले मुस्तर पर लिख कर सलाम। ख़त्म है माहे अज़ा जाते हैं सरवर सलाम। एक नारे सलवात। रेत पर एक नारे सलवात। सोचा कुछ और था लेकिन फरमाइश आप कर रहे रेत के ऊपर तो वही करो। एक नारे सलवात। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, आया
نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر
गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब अशफाक साहब से पेशकानी के बता। कोई नहीं, मैं सलाम हाजिर करता हूँ और इसे उस्ताद सिफ्त जाफ़र साहब ने पढ़ा है और मैं हाजिर कर रहा हूँ एक सलवात से और हौसला ज़हन में करबला का नक्शा अपने सामने रखिएगा और जो तशरीफ़ ले जा चुके हैं वो फिर से मौला उनको बुलाए और जो तमन्ना रखते हैं जाने की इंशाअल्लाह उनको जल्द अज जल्द इस आने वाले चेहलुम से पहले इंशाअल्लाह और या फिर अरबईन में इंशाअल्लाह वो जल्द अज जल्द करबला की सरजमीन पे पहुँचे इंशाअल्लाह। ए चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे, ए चाँद करबला के, ए चाँद जलवागर है हाशिम का चाँद यहाँ पर, खैरात रोशनी की ले लीजियो यहाँ से, ए चाँद इस ज़मीं पर रखियो हमेशा ठंडक, सोते हैं जो यहाँ पर ज़हरा के हैं ये प्यारे, तस्लीम सलसबीलो कौसर के हैं ये मालिक, मारे गए जो प्यासे इस नहर के किनारे, हुर और हबीब जैसे जाबाज और अहिब्बा मारे गए यहीं पर अंसार शाहिदी के। फिर तूने ये भी देखा एक गम रसीदा बच्ची सीने पर सो रही थी, बेसर पदर से लिपटी, पामाल हो रही थी कासिम की लाश रन में, अब्बास और सरवर चुनते थे उनके टुकड़े, बाजू कटे यहीं पर अब्बास बावफा के, इस
لفظ نے وغا نہ پایا، پانی بھی لا نہ پائے، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں، بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے، اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے، شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے، پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر، اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے، اے چاند کربلا کے۔ صلوات پر محمد اب میں بہت ہی ادب و احترام سے آغا جناب اختر عباس جون صاحب سے بسط گزارش کرتا ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات وما في الأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صلوات محمد. سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ ہے، 144 نمبر کی آیت ہے غالباً، جس میں آج ان دنوں کے حالات پہلے ہی سے قرآن نے بیان کیے تھے اور اس کی طرف متوجہ کیا تھا. تو ان ایام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کے ایام کے لیے اور ان حالات کے لیے قرآن کی سب سے زیادہ مناسب آیت یہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی. دیگر آیات بھی ہیں جو دوسرے اعتبار سے بعض مسائل کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن یہ بالکل انہی دنوں کے لیے آیت تھی جس میں قرآن نے پہلے ہی امت کو متوجہ کر دیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد کن حالات سے دوچار ہونا پڑے گا اور تمہارا وہاں پہ عمل کیا ہو. اور وہ بھی فقط نصیحت نہیں کی تھی بلکہ تاریخ کے شواہد کے ساتھ کہ پہلے کی امتوں نے کیا کیا ہوا ہے، تاکہ وہ تجربہ تمہارے لیے یہ اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ ماضی کا تجربہ انسان کو حال اور مستقبل کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے. تو سورہ آل عمران یہ مدینہ ہی کا سورہ ہے، لیکن بالکل آخر میں بھی نہیں نازل ہوا. یعنی یہ سورہ اور پہلے ہی آ چکا تھا مدینہ میں. پوری فرصت تھی کہ انسان بار بار اس سورہ کو پڑھے، اس آیت کو پڑھے، اس پہ غور و فکر کرے. ظاہر ہے کہ وہاں سب لوگ عربی تھے اس زمانے میں، بعد میں عجم کے لوگ بھی آ گئے، ایران دوسرے لوگ مسلمان ہونے لگے، لیکن اس وقت جب یہ سورہ نازل ہوا تھا اور رسول اللہ کے زمانے تک، رسول اللہ کی رحلت تک عرب ہی تھے، عرب ہی تک اسلام پہنچا تھا. تو سبھی قرآن کو سمجھتے تھے، گہرائی سے سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن ظاہری معنی کی حد تک تو سبھی سمجھتے تھے. اور رسول اللہ کی موجودگی میں قرآن پڑھا بھی جاتا تھا، بار بار پڑھا جاتا تھا، مختلف انداز سے پڑھا جاتا تھا. بہت سارے لوگ قرآن کے حافظ تھے، بڑی تعداد میں لوگ قرآن کے حافظ تھے. کچھ لوگ پورے قرآن کے حافظ تھے، کچھ لوگ کچھ سوروں کے حافظ تھے. اس بچے میں بھی صلاحیت ہے حفظ کرنے کی. کس کا بچہ ہے یہ؟ اگر آپ چاہیں تو اس بچے کو حفظ میں کوشش کر سکتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حفظ کریں گے تو دوسرے درس میں کمی آ جائے گی. نہیں، حفظ کرنے سے انسان کے ذہن کی صلاحیت اور بڑھ جاتی ہے، دوسرے درس بھی اور اچھے ہو جاتے ہیں، اور یہ بچپن ہی میں زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. ہم لوگوں کو جب متوجہ کیا گیا تو عمر زیادہ ہو گئی تھی، پھر بھی جتنا کوشش کی جا سکی کیا بھی گیا، لیکن بہرحال یہ ہوتی ہے صلاحیت. تو اس زمانے میں قرآن نیا نازل ہو رہا تھا، سورہ نازل ہو رہا تھا، آیتیں نازل ہو رہی تھیں.
رسول اللہ کی زبان سے لوگ سن رہے تھے، رسول اللہ کے پاس ڈائریکٹ نازل ہوتا تھا یا جبریل کے ذریعے سے نازل ہوتا تھا۔ ایک انقلاب آیا ہوا تھا اور تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا۔ یہ جملہ بھی چند دن پہلے ہم کہہ چکے ہیں، اس پہ تفصیل زیادہ یہاں پہ نہیں دہراتے، کہ پوری تاریخ انسانیت میں کبھی بھی اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ زمین کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں ہاں روس کا انقلاب اور فرانس کا انقلاب اور یہاں کا انقلاب اور وہاں کا انقلاب، انڈیا کا انقلاب اور ایران کا انقلاب۔ اچھا ہے، ایران کا انقلاب تو بہرحال کسی خط پہ ہے، لیکن جتنے سارے پہلو سے، جتنے اسپیکٹ سے، جتنے مرحلے میں، جتنا کمپریہنسو انقلاب یہ تھا، تاریخ میں کبھی بھی نہیں آیا، کبھی بھی، جو رسول اللہ کے ذریعے سے انقلاب آیا۔ اس پر آپ لوگ سمجھدار ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس پر غور کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے، ایک انسان نے عام طور سے سوشل سائنس اور سماجیات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انقلاب جب آتا ہے تو اس کے مرحلے ہوتے ہیں، ایسے انقلاب جلدی سے کوئی نہیں آ جاتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو انقلاب لائے تو امام خمینی خود بھی اتنی لمبی مدت قم میں، پھر 12 سال نجف میں، پھر ترکی اور کہاں فرانس میں، پھر اس کے بعد، لیکن یہ صرف امام خمینی کا انقلاب نہیں تھا، امام خمینی کے بہت پہلے سے اس انقلاب کے لیے کوششیں جاری تھیں، مرحلہ مرحلہ ہوتا ہے۔ لہذا سماجیات میں یہ موضوع بحث ہوتی ہے کہ انقلاب آنا ہوتا ہے تو پہلے معاشرے کے بہت ہی خاص کریم لوگوں تک کوئی تبدیلی آتی ہے، وہ سمجھ پاتے ہیں، وہ درک کر پاتے ہیں۔ انبھکت لوگ تو سمجھ ہی نہیں پاتے، احمق لوگ تو سمجھ ہی نہیں پاتے، تو بہت خاص لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے۔ پہلے ان کے اندر انقلاب آتا ہے، پھر ان کے ذریعے سے سیکنڈ لیول کے بیچ کے لوگوں تک پہنچتا ہے، پھر جب ان میں بھی انقلاب آ جاتا ہے تو پھر عام پبلک تک انقلاب پہنچتا ہے، اور یہ سفر طے ہوتے ہوتے کبھی کبھی پوری صدی لگ جاتی ہے، 70-80 سال 90 سال لگ جاتے ہیں، اس سے کم میں تو انقلاب آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا اور تاریخ کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ جملہ ہم نے کہیں جلدی پڑھا ہے، دہرا رہا ہوں، آج نہیں، چند دن پہلے، مجھے یاد بھی نہیں کہاں پہ پڑھا ہے، لیکن یہ تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جب آپ بڑے معجزوں کا نام لیا، کوئی کہے کہ دریا میں راستہ بن جانا، نیل میں راستہ بن جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، سورج کا پلٹ جانا، اس کو ہم عام طور سے بڑے معجزے سمجھتے ہیں، لیکن یہ کتنے ہی بڑے معجزے ہوں، لیکن تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے ذریعے سے کس زمانے میں کتنی جلدی کس طرح کے لوگ کیسے تبدیل ہوئے۔ یہ بہت سارے پہلو، کیسے بھی پڑھے لکھے لوگوں کو تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے، انٹلیکچوئلس کو تبدیل کرنا آسان، بات بتا دیں سمجھ میں آ جائے، خود ہی تبدیل ہو جائیں گے، لیکن وہ جاہلیت جو عرب کی جہالت کے نام سے آج تک مشہور ہے، جن کے پاس نہ لاجک، نہ وزڈم، نہ عقل، نہ منطق، نہ علم، کچھ بھی نہیں، ایسے لوگوں کو تبدیل کرنا یہ رسول اللہ کا معجزہ، تاریخ کا عظیم ترین معجزہ۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ممبروں پر لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، اچھا 28 صفر کو بھی رسول اللہ کا کمی ذکر ہوتا ہے، تو وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ میں جب پہلی بار یہاں انڈیا آیا تو ہم لوگ گاؤں وغیرہ میں پہلے رہتے تھے، جس شہر میں تو بس 12 وفات کو بہت زیادہ چہل پہل ہوتی تھی، تو ہم لوگ جہاں پہ تھے تو گھر میں کہا کسی نے کہ ہاں تو جیسے کچھ لگتا ہی نہیں 12 وفات کو، اور پورا 28 بھی دیکھی تھی، اس کو بھی کچھ خاص نہیں لگ رہا تھا، اور لگ بھی رہا تھا۔ میں 28 صفر کو بھی حیدرآباد میں تھا تو کئی ساری مجلسوں کی آواز ہمارے گھر تک آ رہی تھی جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ کا ذکر ہی نہیں تھا۔ تو وہاں پر میری زبان سے بے اختیار جملہ نکلا کہ مشکل یہ ہے کہ شیعوں میں بہت سارے لوگ غالی ہو گئے ہیں، اہل سنت میں بہت سارے لوگ وہابی ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ کا ذکر کہاں ہو؟ مشکل ہی ہو، رسول اللہ سے محروم ہے۔
تو میں مصائب تو بعد میں پڑھوں گا، لیکن ایک مصائب یہ بھی ہے کہ امت رسول اللہ سے محروم ہے۔ تاریخ کی عظیم ترین امت تاریخ کے عظیم ترین نبی سے محروم ہے۔ یہ نہیں کہ بشریت محروم ہے، یہ نہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ محروم ہیں، نہیں، ہم محروم ہیں۔ یہ نہیں کہ اہل سنت محروم نہیں ہے، وہ بھی محروم ہے، سب محروم ہیں۔ اگر محروم نہ ہوتے تو آج امت مسلمہ کی یہ حالت ہوتی ہی نہیں۔ اگر رسول اللہ کی راہ اور روش کو اس طرح سے سمجھا جاتا جس طرح سے امیر المومنین نے پیش کیا، جس طرح سے حسین ابن علی نے قربانیاں دے کر پیش کیا، اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اگر اس طرح سمجھا جاتا تو آج امت کی حالت یہ تھوڑی نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے تو نہیں سمجھا گیا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑا کہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک واقعہ میں اپنے ساتھ جو پیش آیا بتا دوں آپ کی خدمت میں۔ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، میں عام طور سے جلدی کیمرے کے سامنے نہیں کہتا، لیکن چاہیں گے تو اس کو کراپ کر دیں گے۔ یہ 27-28 سال پہلے کی بات ہے، جب یہیں پہ پڑھتے تھے لکھنؤ میں، اور ایک بچہ تھا وہ جو ہے بہت سارے خطیبوں کی، علماء کی نقل کرتا تھا۔ وہ سب سننا نہیں چاہیے، اچھی چیز نہیں اخلاقاً، لیکن پھر بھی وہ ہم لوگ بھی نوجوانی تھی اور جوانی تھی جو بھی تھی تو سن رہے تھے۔ تو اس سے یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم رسول اللہ کے بارے میں کچھ پڑھو۔ مختلف چیزیں پڑھ رہا تھا تو ہم نے کہا رسول اللہ کے بارے میں کچھ ہے یاد، رسول اللہ کے بارے میں پڑھو۔ تو اس بچے نے بے ساختہ یہ جملہ کہا کہ رسول اللہ میں مجھے کچھ زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو عزیزو، یہ ایک بچے کا جملہ نہیں ہے۔ اتنے سال گزر گئے، لیکن جب بھی مجھے خیال آتا ہے تو میری حالت عجیب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بچے کا جملہ نہیں ہے، یہ ایک بچے کی زبان سے نہیں نکل سکتا۔ اس بچے کے پیچھے پوری قوم ہے، پورا سماج ہے، گھر ہے، ذاکرین ہے، خطبہ ہے، ممبر ہے، قوم کی حالت ہے۔ یہ مصائب ہے، یہ بڑے مصائب ہے، اور آپ خود ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم سال بھر تو چھوڑیں، جو خود رسول اللہ کے دن ہیں، ربیع الاول ہے، ولادت ہے، سفر گزرا ہے، اس پہ رسول اللہ کی کس پہلو پر، کس سیرت پر، زندگی کے کس پہلو پر کتنی گفتگو کی جا رہی ہے۔ کب رسول اللہ کی ذات کو موضوع قرار دے کر کہتے نہیں امیر المومنین کا ہی ذکر ممبر پہ ہونا چاہیے۔ ہاں، امیر المومنین کے ذکر کے لیے اس وقت تاکید تھی جب بنی امیہ کے ممبروں سے امیر المومنین کے اوپر سب و شتم ہو رہا تھا، تو یہ وقت کا تقاضا تھا کہ امیر المومنین کا دفاع کیا جائے، لازم تھا، واجب تھا، ہر ذمہ دار انسان پر واجب تھا کہ امیر المومنین کا دفاع کرے، چونکہ قانون یہ ہے کہ جہاں پہ حملہ ہو وہیں پر زیادہ دفاع کیا جائے۔ کسی ملک میں اسی سرحد پہ زیادہ فوجی ہوتے ہیں جہاں سے خطرہ ہوتا ہے، دوسری سرحدوں پہ فوج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو امیر المومنین دین کا رکن ہے، قرآن دین کا رکن ہے، رسول اللہ دین کا رکن ہے۔ تو اتنے سالوں تک بنی امیہ امیر المومنین پہ حملہ کر رہے تھے، تو لازم تھا کہ وہاں پر امیر المومنین کا زیادہ سے زیادہ دفاع کیا جائے۔ لیکن پھر بھی جب امام صادق علیہ السلام کے ممبر پر آپ جائیں سننے کے لیے درس میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2003 میں ہم مورشس میں تھے، تو وہاں پہ کسی نے کہا کہ آپ، یہ حدیث تو ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، آپ صرف امیر المومنین کا ذکر نہیں کرتے، اور بھی آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، توحید کا بھی ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جوان تھا، پوچھ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، آپ جا کے امام صادق علیہ السلام سے پوچھیں۔ امام صادق علیہ السلام جب بیٹھتے تھے، یہ حدیث تو امام کو زیادہ معلوم ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام جہاں امیر المومنین کا دفاع کرتے تھے، جہاں امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے تھے، وہیں پہ توحید بھی بیان کرتے تھے، وہیں پہ دین بھی بیان کرتے تھے، وہیں پہ سماجیات بھی بیان کرتے تھے، وہیں پہ پورا مکمل دین بیان کرتے تھے، مکمل دین۔ حدیث ہے، حدیث تو ہے، اب اس سے لوگ کیا سمجھے ہیں اور لوگوں نے کیا سمجھایا، سمجھنے والوں کا مسئلہ نہیں، سمجھانے والوں کا مسئلہ ہے کہ زینت دو، علی بن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو۔ اب یہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن بات آئے گی تو ایک جملہ عرض کر دوں کہ ایک تو جب مجالس کہا گیا ہے تو عرب میں مجالس کا یہ تصور نہیں ہے، اس کو مجلس نہیں کہتے، اس کو کچھ اور کہتے ہیں، اس زمانے میں تو یہ ہوتی ہی بھی نہیں تھی۔
مجلس کے مطلب جب بھی چند لوگ بیٹھیں تو امیر المومنین کو یاد کریں، اور یہ قانون ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جو بات امیر المومنین کے لیے وہی بات امام حسن کے لیے، وہی بات امام حسین کے لیے ہے، یعنی ایک پاکیزہ سلسلے کو یاد رکھیں۔ جب بیٹھیں گھروں کے سامنے، گھر پہ دسترخوان پہ چند لوگ اکٹھا ہوں تو فضول کی باتیں ادھر ادھر کی نہ کریں صرف، بلکہ ایسے پاکیزہ لوگوں کو ضرور یاد رکھیں، اور وہ بھی زینت کے طور پر۔ زینت، اب آپ گھر بناتے ہیں تو گھر میں زینت دیتے ہیں کچھ چیزوں سے، زینت ہوتی ہے نا، زینت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ زینت کی کچھ چیزیں لا کے گھر میں لگاتے ہیں تاکہ گھر اچھا لگے، لیکن یہ تو نہیں کرتے کہ بھائی زینت جو ہے ہم اچھے پردوں سے دیتے ہیں، اچھے کلر سے دیتے ہیں گھروں کو، اچھے جو ہے زینت اچھے فرنیچر سے دیتے ہیں، تو آپ کو جب گھر بنانا ہوا تو آپ کیا کریں؟ فرنیچر اچھے اچھے خرید کے لا کے رکھ دیں، پردے ڈھیر سارے خرید کے لا دیں، ڈھیر سارے جو ہے وہ زینت کی اور چیزیں خرید کے لا کے رکھ دیں۔ تو آپ سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بھائی گھر کو زینت کے لیے میں یہ ساری چیزیں، بھائی گھر کی بنیاد تو پہلے رکھیں، گھر کے دیوار کا سامان تو فراہم کریں، گھر کے لیے بنیادی چیزیں تو لے آئیں، جب گھر بنے گا تو زینت اس کی ہوگی، جب گھر ہی نہیں ہوگا تو زینت کیا کام آئے گی؟ تو اسلام کی بنیادیں توحید ہے، اسلام کی بنیاد رسالت ہے، اسلام کی بنیاد امامت ہے، اسلام کی بنیاد دین ہے، اسلام کی بنیاد کے بہت سارے اصول ہیں۔ اسلام کی بنیاد امام محمد باقر السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں کی بنیادوں پر، الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ اسلام کی بنیاد نماز ہے، اسلام کی بنیاد روزہ ہے، اسلام کی بنیاد حج ہے، اسلام کی بنیاد روزہ ہے۔ بنیاد بنائے بغیر پردے آپ خریدتے رہے ہیں تو زینت ہوگی۔ یہ زینت بھی ایسی زینت جو ہے وہ آ کر موسم کے چپیٹ میں آ کر ختم ہو جائے گی، زینت نہیں ہوگی۔ تو نہ اس میں مجالس سمجھے، نہ زینت سمجھے، نہ خود سمجھے، نہ دوسروں کو سمجھنے دیا، نہیں سمجھنے دیا۔ اور اگر یہ ساری باتیں بھی سمجھ میں نہ آئیں تو جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کے درس کو جا کے دیکھ لے، حدیثیں تو سب موجود ہیں، وہ کیا کیا بیان کر رہا ہے۔ ائمہ کے تمام درس کے سارے چیپٹر موجود ہیں، کس کس موضوع پہ کتنا بیان کیا ہے، کتنا بیان کیا ہے۔ امام سید سجاد یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ امیر المومنین زینت ہیں، لیکن صحیفہ سجادیہ پڑھیں تو وہاں پہ جہاں صلوات بار بار آ رہی ہے وہیں پہ توحید بھی ہے، وہیں پہ اصول بھی ہیں، وہیں پہ فروع بھی ہیں، وہیں پہ پورا دین ہے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، مجھے عرض نہیں کرنا تھا، لیکن اتنا وقت آپ کا جو ہے میں کہیں سے کم کرنے کی کوشش کروں گا، مجلس بڑی نہیں ہوگی، ایسے بھی تھوڑا دیر ہو گئی ہے تو کہیں سے کوشش کروں گا۔ لہٰذا آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے وہ بالکل ان حالات کی تھی، انہی زمانے کی کہ قرآن پہلے ہی سے متوجہ کر رہا تھا کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، یعنی رسول اللہ کو کسی بھی حیثیت سے پہچاننا ہے تو پہچانو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان سب کو پلٹانا ہے رسول تک۔ آپ کہیں عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، بنی ہاشم ہے، قریش ہے، مکی ہے، مدنی ہے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی نام لے، طہا، یاسین، جو بھی کہے، لیکن متصر، مزمل، منذر، نذیر، بشیر، جو بھی لقب سے یاد کریں، لیکن ان سب کو پلٹانا ادھر کی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ وما محمد الا رسول، یہ نہیں کہا کہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ہے قرآن میں آیت سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ، لیکن وہ دوسرے مسئلے کے لیے ہے۔ یہاں پہ فرمایا ایسے حالات میں کہ وما محمد الا، محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ پلٹ کے آئے گا کدھر، یہ رسول ہے، یعنی الہی یہ منصب ہے، یہ آفیشیل رسول اللہ کی جو ہے اسٹیٹس یہ ہے کہ رسول ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ بھی کریں گے وہ اپنی طرف سے کچھ کرنے والے نہیں ہیں، چونکہ اللہ کے رسول ہیں تو جو بھی کریں گے وہ اللہ ہی کی طرف سے کریں گے۔ اب اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے، لیکن میں اس بات کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے قد خلت من قبلہ الرسل، اس کے پہلے بھی رسول آتے رہے، وہ رسول آتے رہے تو لوگوں نے کیا کیا، جو لوگوں نے کیا کیا تمہارا بھی وہی ارادہ ہے؟ یہ آیت قرآن اسی لیے پیش کر رہا ہے، یہ بات بھی ایک جملے میں یہی بتا دیا، قد خلت من قبلہ الرسل،
یہ پہلے رسول نہیں، آخری رسول ہے، اس کے پہلے بہت سارے رسول آئے تھے۔ عیسائیوں نے کیا کیا، یہودیوں نے کیا کیا، دیگر امت والوں نے کیا کیا، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے چاہنے والوں نے کیا کیا۔ آج جو مذہب باقی ہے، عیسائیت، یہودیت، آپ اس میں حضرت عیسیٰ کی آپ کو کیا چیز مل سکتی ہے؟ کیا ملے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، حضرت عیسیٰ کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ملے کیا؟ اسٹیچو ملے گا جو حضرت عیسیٰ نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ملے گا، حضرت عیسیٰ کی فکر نہیں ملے گی، حضرت عیسیٰ کی توحید نہیں ملے گی، حضرت عیسیٰ کا تقویٰ نہیں ملے گا، حضرت عیسیٰ کی پاکیزگی نہیں ملے گی، حضرت عیسیٰ کے اسٹیچو ملے گا۔ اب ہم لوگوں بھی اچھا لگنے لگا کہ امیر المومنین کا دین نہیں چاہیے، امیر المومنین کا تقویٰ نہیں چاہیے، امیر المومنین کا زہد نہیں چاہیے، پھر کیا کریں؟ امیر المومنین کے اسٹیچو بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بنائیں اور بت پرست ہو جائیں۔ بت پرستی تو ایک دن میں نہیں ہوتی، بت پرستی ایسے دھیرے دھیرے آتی ہے۔ علم بنائیں لیکن ابوالفضل عباس جیسا علم نہ ہو۔ ہم جو دیکھتے ہیں طرح طرح کے تہواروں میں لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پہ، ویسے ہی کچھ بنائیں ہم بھی۔ اب پہلے زمانے میں لوگ بناتے تھے مندروں جیسے تعزیے، تو ان کی مشکل اس لیے تھی کہ انہوں نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھا نہیں تھا، تصویریں اس زمانے میں اتنی تھی نہیں، ویڈیو تھی نہیں، سوشل میڈیا تھا نہیں، تو وہ دیکھتے تھے، کہتے تھے ہاں یہ دینی کام ایسے ہوتے تو ایسے ہی بنا دیا۔ تو ابھی پرانے روزے بہت سارے رکھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی بھی شباہت امام حسین کے روزے سے نہیں ہے، لیکن کسی آس پاس کے مندر سے شباہت ہو جائے گی۔ تو وہی ان کی مجبوری تھی، چونکہ بیچارے انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ان کے پاس تصویریں نہیں تھی، زمانہ ہی نہیں تھا تصویر کا نہ ویڈیو کا، اس لیے وہ اپنے خیالوں میں یہ سمجھ کے کہ بھئی مقدس چیزیں ایسی بنتی، چلو ہم یہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن اب جو لوگوں کو شوق پیدا ہوا ہے تو یہ بنی اسرائیلی شوق ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، وضاحت ابھی نہیں کریں گے۔ یہ بنی اسرائیلی شوق ہے کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ، میرے لیے موسیٰ ایسا خدا بناؤ جیسا ان کا خدا ہے۔ یہ تمہارا خدا نہ دکھتا ہے، نہ دیکھ پاتے ہیں، نہ چھو پاتے ہیں، نہ چوم پاتے ہیں۔ چومے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ چومنے کے لیے رونت دو، کچل دو، عورت و مرد کا فرق ختم ہو جائے، چومنا ضروری ہے۔ وہاں بھی کربلا میں بھی ہم لوگ جاتے تھے، 10 دن ہم لوگ، توفیق تھی، عشرہ پڑھنے کو تھا، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں عشرہ ہوتا، 10 دن پڑھتے تھے، تو وہاں پہ دیکھتے تھے اب بڑے سے بڑے مراجع آتے تھے، اور امام رضا علیہ السلام کی زری سے تقریباً 35-40 میٹر دور 1-2 صحن چھوٹے چھوٹے چھوڑ کے تیسرے صحن میں جو تھوڑا اونچا ہے، جو آپ لوگ شاید گئے ہوں گے شیخ بھائی کی قبر کے پاس، عام طور سے آگے بہجت وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے مکارم الشرادی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں آگے پر جو عام طور سے گرمیوں کی چھٹی میں کم گرم ہوتا تو لوگ وہاں چلے جاتے، تو وہ نماز شب کے وقت آ جاتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے، صبح پڑھتے تھے، تو سورج نکلنے تک بیٹھے رہتے تھے، لیکن پڑھ کے سب کچھ پھر امام رضا علیہ السلام کی طرف وہیں سے کھڑے ہو کے رخ کرتے تھے، ایک سلام کرتے تھے اور وہیں سے واپس چلے جاتے تھے، آگے جاتے نہیں تھے۔ وہ آگے جاتے تو ضرور راستہ بن جاتا، وہ آگے جاتے تو وہاں کے خادم راستہ بناتے، وہ آگے جاتے تو لوگ خود ہی ہٹ جاتے، لیکن ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میری وجہ سے لوگ ہٹیں، میں جاؤں۔ اور ان کو کوئی یہ مسئلہ بھی نہیں تھا کہ بہت سارے لوگ چوم کے بھی کچھ نہیں پاتے، بہت سارے لوگ دور سے بھی امام کو پا جاتے ہیں۔ اصل تو امام کو پانا ہے۔ بہت سارے لوگ جا کے چمٹے رہتے ہیں، امام ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو کچل کے آئے ہو، کتنے لوگوں کو دھکے مار کے آئے ہو، اور بہت سارے لوگ دور سے امام کو سلام کہتے ہیں، امام اس کا وہیں سے جواب دیتے ہیں۔ فرق ہے۔ یہ بات ابھی چند دن پہلے ہمارے بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نجف میں، کربلا میں ہم نے کہی تھی کہ ہم کو ساری فکر، خاص کر ہم ہندوستانی اور پاکستانی ساری فکر، ابھی یہاں آئے تو زری تک کسی طرح پہنچنا ہے، اور سارا کارنامہ یہ سمجھتے ہیں کہ زری تک پہنچ گئے، سارا زور لگا کر زری تک پہنچا دیا کسی نہ کسی طرح، لیکن زری تک تو پہنچے، حسین ابن علی تک بھی پہنچے یا نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، امیر المومنین تک بھی پہنچے یا نہیں؟ یہاں زری تک لانے کے لیے تھوڑی نہیں لایا گیا تھا، یہاں امیر المومنین تک لانے کے لیے لایا گیا تھا۔
زری تو کبھی کسی بادشاہ نے بنائی، کبھی کسی نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، مقدس ہے، محترم ہے، دل چاہتا اچھا ہے، ہم بھی جاتے ہیں، اگر فرصت ہوتی ہے جاتے ہیں، نہیں ہوتی تو نہیں جاتے۔ 10 دن اشرا پڑھاؤ نہیں گئے کہ میں کچلنے تو نہیں جا سکتا کسی کو، بھئی میرا قد بھی تھوڑا لمبا ہے، اس زمانے میں تھوڑا اور زور بھی تھا تو نہیں، یہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں عشق کی بات ہے، اگر وہ جگہ مل جائے تو جتنا قریب ہو سکے انسان اتنا ہی اچھا ہے، وہ تو ہے، لیکن زری یا قبر سے قریب ہونا اہم ہے یا حسین ابن علی سے قریب ہونا ہے؟ بہت سارے لوگ تو حسین ابن علی سے بھی قریب تھے، لیکن وہی جسمانی طور پہ قریب تھے۔ یہاں جسمانی طور پر بھی قریب ہونے کی بات نہیں ہے، روح ہے حسین سے کتنا قریب ہو، ورنہ حسین ابن علی سے تو عمر سعد بھی قریب تھا، بار بار آ کے باتیں کر رہا تھا، شمر بھی آیا ہوا تھا، پورا عمر سعد کا لشکر بھی تھا، لیکن وہ امام کے جسم کے قریب تھے، تلواریں مار رہے تھے، جو کہ امام کی راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جو نہیں تھے، دور تھے، ان سے کہا کہ حبیب تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، تمہاری مجھے ضرورت ہے۔ تو یہ بہرحال یہ فرق ہے کہ کچھ لوگ آئیں اور کچھ لوگوں کو بلایا جائے، کچھ لوگ آ کے بھی نقصان پہنچا کے چلے جائیں اور کچھ لوگوں کو یاد کیا جائے۔ جب جناب عمار شہید ہو گئے جنگ صفین میں تو امیر المومنین کہتے تھے این عمار، عمار کہاں ہے؟ عمار کے بغیر امیر المومنین کا دل نہیں لگتا تھا۔ مالک اشتر کی شہادت پہ امیر المومنین نے ایسا جملہ کہا کہ انسان کچھ کہہ نہیں سکتا، کیا کہے کہ مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ مالک اشتر تو قریش سے نہیں تھے، مالک اشتر تو مکے کے نہیں تھے، مالک اشتر تو مدینے کے نہیں تھے، مالک اشتر تو اصل وہاں کے تھے ہی نہیں، پورے سعودی عرب کے نہیں تھے، مالک اشتر تو یمن سے آئے تھے، نہ خاندان نہ قبیلہ نہ کوئی وہ دور سے آیا ہوا انسان، اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوا، امیر المومنین سے اتنا قریب ہو گیا کہ میرے لیے مالک اشتر وہ کہ جو میں رسول اللہ کے لیے۔ تو یہ روح کے قریب ہو جانے کے نتیجے میں ہوتا تھا، ورنہ رسول اللہ کے قریب بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن انہی کے لیے قرآن کہہ رہا تھا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس کے بعد اصل جملہ یہ تھا جو ان دنوں کے لیے تھا، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر رسول اللہ مر گئے، اس دنیا سے گزر گئے، مات، قرآن نے اور بھی جگہ بھی استعمال کیا ہے کہ ہر ایک کو بہرحال گزرنا ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے انک میت وانہم میتون، یا رسول اللہ آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، سب کو جانا ہے، کوئی بچنے والا نہیں۔ تو افإن مات او قتل، اگر رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، او قتل یا قتل کر دیے گئے، یہ دونوں احتمال ہے کہ رسول اللہ کو ممکن ہے زہر دیا گیا ہو اور شہید ہوئے ہوں۔ قرآن نے دونوں چیزیں پیش کی ہیں، پہلے ہی پیش کر دی، افإن مات او قتل، اگر رسول اللہ اس دنیا سے گزر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اس کے بعد انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے اپنے پیچھے راستے پر؟ اعقابکم یعنی عقب میں جانا، یعنی رسول اللہ نے اتنی محنت کر کے جو تمہیں اتنی بلندی تک پہنچایا ہے، کیا رسول اللہ کے بعد تم سب واپس پلٹ جانے والے ہو؟ انقلاب قہقرائی، انقلاب عقبی، انقلاب پسرف، ایک انقلاب پیش رفت، یعنی آگے بڑھا دیا تو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور آگے بڑھنے کے رسول اللہ انتظام بھی کر کے گئے تھے کہ میرے بعد یہ علی ہیں، اگر تمہیں میرے بعد اور بھی آگے بڑھتے رہنا ہے تو علی کو نہ چھوڑنا، اہل بیت کو نہ چھوڑنا، انی تارک فیکم الثقلین، دیکھو ثقلین کو نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا۔ اب یہ ہم کہیں کہ نہیں ان لوگوں نے چھوڑ دیا لیکن ہم نے بہت پکڑا ہوا ہے، نہیں، صرف دوسروں کو نہیں دیکھیں، اپنے آپ کو بھی دیکھنا لازم ہے کہ قرآن کو کتنا ہم متمسک ہیں، اہل بیت سے کتنا متمسک۔ اہل بیت سے متمسک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مجلسیں کر لیتے ہیں، محفلیں کر لیتے ہیں، اہل بیت سے متمسک ہونا یعنی مالک اشتر کی طرح سے متمسک۔
متمسک اسی کو کہتے ہیں۔ اہل بیت سے متمسک ہونا یعنی عمار یاسر کی طرح، یعنی حبیب نے مظاہر کی طرح، یعنی مسلم ابن اوسجہ کی طرح متمسک جس پر اہل بیت کے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ افَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر رسول اللہ تمہارے درمیان میں رہ رہے تو تم کیا کرنے والے ہو؟ پہلی امتوں نے کیا کیا یہ بھی بتا دیا، پہلی امتوں نے جو کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ بھی دیکھ لیا، کہ وہی یہودی جو آئے اس لیے مدینے میں تھے کہ یہاں پہ میرا آخری نبی آنے والا ہے، لیکن صرف خاندان سے نہیں آیا تو بالکل دشمن ہو گئے، صرف خاندان تھے، خاندان پرست تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خاندان پرست اگر قوم ہے تو یہودی ہے، ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ہیں۔ یہ خاندان پرستی کے نمونے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو فلسطین میں نظر آ رہے ہیں، اور جو بھی ایسے باطل راہوں پہ چلنے والے ہوں گے وہ ہمیشہ خاندان پرستی میں لگے ہوں گے، اور جو خاندان پرستی میں لگا ہے وہ خدا پرستی کیسے کر لے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، خاندان پرستی کے لیے خدا کی پرستش جگہ جگہ چھوڑنی پڑتی، چھوڑ بھی دیتے ہیں، باقاعدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اسی طرح پرستش کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک اللہ کی پرستش صحیح طریقے سے ہو رہی ہو تو کسی کی پرستش کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور اگر کسی کی بھی پرستش چل رہی ہے تو پھر اللہ کی پرستش نہیں ہو پاتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کہتا ہے مجھے مشرکانہ دین پسند ہی نہیں، تم کوئی کام کرو اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں اور فلاں کے لیے کر رہے تو وہ اسی کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، اللہ کے لیے بھی۔ اور یہ خاندان کی مسجد ہے، اس کی رونق بھی بچی رہے، اس لیے ہمیں آ کے نماز تو یہیں پڑھنا ہے، تو یہ خاندان والا پہلے چھوڑو تب اللہ والی نماز ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث ہے۔ یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو لگتا ہے وہ مشرکانہ، یعنی اور بھی کئی سارے پہلو ہیں لیکن ایک یہ ہے، اور سیدھے کہتا ہے کہ بھئی تم نے میرے کام میں دوسرے کو شریک کیا ہے تو وہ دے دو پورا، مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ ایسا عمل، یہ نہیں کہ اللہ برا مان جاتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ نظام ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی عمل میں، صرف زمین کی خلقت میں نہیں، کسی بھی عمل میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ ممبروں سے جس طرح بھی پیش کریں کہ لوگوں کے ذہن میں یہی آئے کہ رسول اللہ بھی ہر کام میں شریک ہیں، امیر المومنین بھی ہر کام میں شریک ہیں، یہ تو سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں، اللہ پر بھی، امیر المومنین پر بھی، رسول اللہ پر بھی، چونکہ اس سے بڑا جرم کوئی ہے ہی نہیں، یعنی شرک سے زیادہ بڑا کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ آپ جتنا بھی بڑا جرم سوچ لیں، شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یغفر لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے، شرک نہیں معاف۔ یعنی مرنے کے بعد بھی اگر شرک کے ساتھ کوئی مر گیا، توبہ کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کر لے تو شرک سے بھی معافی ہے۔ رسول اللہ کے سامنے زیادہ تر مشرکی لوگ آتے تھے لیکن توبہ کر کے آتے تھے، اللہ بالکل معاف۔ لیکن اگر یہی مشرکانہ باتیں سن سن کے اور شرک آلود خطابتیں سن سن کے اگر اسی ذہنیت کے ساتھ کوئی مر جائے تو شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ قانون ہے، شرک نہیں معاف ہوگا۔ لہذا یہ جو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے یہ اللہ ہی پر نہیں، جن کو شریک بنائے ان پر بھی ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم۔ پھر طریقہ کیا، قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اللہ نے اس پورے نظام کو کاز اور افیکٹ کے طور پہ پیدا کیا ہے، اللہ کے وسیلے ہیں، شریک کوئی نہیں۔ ایک جملہ بس یاد رکھیں، جب بھی آپ خطابت کا زور سن رہے ہوں تو وہاں پہ یہ جملہ یاد کر لیں کہ اللہ کے وسیلے ہیں، شریک کوئی نہیں۔ کسی بھی کام میں، کسی بھی کام میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ شیئر میں کوئی کام نہیں ہے، شریک یعنی ہاں کوئی شیئر میں کام نہیں ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، اللہ نے ہی وسیلوں کو بنایا ہے، پانی پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے پانی کو بنایا ہے، کھانا بھوک مٹانے کے لیے کھانے کو بنایا ہے، بارش کے لیے بادل کو بنایا ہے، سمندر کو بنایا ہے، سورج کو بنایا ہے،
ہر چیز کے لیے اللہ نے کچھ وسیلہ بنایا ہے، اور تمہاری زندگی کی ہدایت کے لیے، تمہاری روحوں کی نجات کے لیے اللہ نے انبیاء، رسول اللہ، اہل بیت اور ان کی راہ پر چلنے والوں کو قرار دیا ہے۔ یہ وسیلہ ہے، یہ سیدھا سا راستہ بالکل واضح۔ لہذا جہاں بھی یہ ذرا بھی گمان بھی آنے لگے کہ یہاں اللہ کا کوئی شریک بنایا جا رہا ہے، تو وہ ممبر پھر رسول اللہ کا ممبر نہیں رہ گیا۔ جی ہاں، سمجھ رہے ہیں؟ خیر، میں جلدی سے اپنی بات کو پورا کروں۔ پھر ایسے حالات میں قرآن نے کہا کہ اگر رسول اللہ تمہارے درمیان میں نہیں رہے تو تم کیا کرنے والو؟ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور پلٹ گئے۔ امیر المومنین کو بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ اللہم صلی علی امیر المومنین کے نام کی صلوات ہے، تنہائی کے نہیں، پڑھیں کیا تنہائی میں تو رونا ہے کہ امیر المومنین جیسی ذات اس قدر تنہا ہو جائے، اس قدر تنہا۔ یہ انہی دنوں میں، یہ جو ایام گزر رہے ہیں انہی دنوں میں امیر المومنین تنہا تھے۔ اس قدر تنہا تھے امیر المومنین کہ جناب زہرا کو اپنے ساتھ لے جا کر رات کی تاریکی میں ایک ایک دروازے تک کھٹکھٹانے کے لیے جانا پڑا کہ کیا تم غدیر بھول گئے؟ 2 مہینہ 10 دن ہی تو گزرا تھا، سال تو نہیں گزرے تھے، مہینوں نہیں گزرے تھے، سالوں نہیں گزرے، صرف 2 مہینہ 10 دن کا بات مسئلہ تھا۔ 2 مہینہ 10 دن پہلے بیعت ہوئی تھی۔ لیکن مشکل کیا ہے جی؟ اصل مشکل یہ ہے جو قرآن نے کہا کہ 2 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 2 ہی طرح کی قوم ہوتی ہے۔ ایک وہ لوگ جو پیش رفت کا انقلاب چاہتے ہیں، یعنی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھا دیا گیا تو اور بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو آگے بڑھتے بڑھتے تھک گئے، اب پیچھے آنا چاہتے ہیں۔ قومیں بھی ایسی ہوتی ہیں، افراد بھی ایسے ہوتے ہیں۔ انڈیویجول بھی مسئلہ ایسا ہے اور پوری قوم کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ قومیں اگر بلندی پہ آنے کے بعد وہ پھر واپس آنا چاہیں تو انہیں کوئی بھی روکنے والا نہیں، اللہ بھی نہیں روکے گا۔ اگر قوم پستی ہی کی طرف آنا چاہے تو اللہ بھی ان کو نہیں روکے گا، متوجہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے بھی متوجہ کیا، لیکن اگر متوجہ نہ ہوں تو پستی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اگر فرد بھی بلندیوں تک آنے کے بعد پھر دوبارہ پستی تک جانا چاہیں، چونکہ بلندیوں کا راستہ تو سخت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بلندیوں تک جانے کے لیے سختی، چاہے کوئی بھی بلندی ہوتا، مادی بلندی بھی ہو، اقتصادی بلندی بھی ہو، تو وہاں پر انسان کو محنت کرنی پڑتی۔ جب معمولی 60-70 سال کی زندگی کے لیے مادی طور پر اتنی محنت کرنی پڑتی ہے بلندی تک جانے کے لیے، تو ہمیشہ کی زندگی کی روحانی بلندی کے لیے بغیر محنت کے چلے جائیں گے؟ ایسے ہی ایک مجلس کر لی ہو گئے سارے بلند ہو گئے، اور ایک مجلس پڑھ لی ہو گئے سارے بلند، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ بلندیوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور بلندیوں کا سفر ہمیشہ مشکل سے طے ہوتا ہے۔ جو آسانی سے کامیابی چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سے لکھ کے بیٹھ لائیں کہ ہم کامیاب ہونے والے نہیں، کسی بھی میدان میں، چاہے علم کا میدان ہو، چاہے دین کا میدان ہو، چاہے اقتصاد کا میدان ہو، چاہے فضیلتوں کا میدان ہو، آسانی سے نہ کوئی کسی فضیلت تک پہنچ سکتا ہے، نہ کسی کمال تک، نہ کسی علم تک، نہ حتیٰ مادی طور پر بھی آسانی سے نہیں ہوتا، بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ نے پہلے ہی انہیں اچھی طرح سے متوجہ کر دیا تھا۔ اب پوری دنیا 2 ہی حصے میں تقسیم ہے، اور اگر پوری دنیا کی بھی ہم بات نہ کریں تو امت مسلمہ کو 2 ہی حصے میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک وہ گروہ جو بلندی کی طرف جا رہا ہے، ایک وہ گروہ جو پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اپنی حالت کیا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، قومی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور انڈیویجول طور پر بھی دیکھیں۔ اگر انسان اپنے اندر مسلسل بلندی کی طرف جانے کا احساس نہ کر رہا ہو تو اسے اپنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ سیدھا سا نسخہ ہے۔ اگر یہ لگ رہا ہے کہ نہیں جب جوان تھے تو ہم زیادہ صاف ستھرے تھے، یعنی ہماری روح، جسم کی بات نہیں، جب جوان تھے تو زیادہ ہمارا ضمیر ہمیں ٹوکتا تھا، زیادہ ہم رک جاتے تھے، ابھی بڑے ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں میرے لیے نارمل ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا بلندی تک آنے کے بعد پستی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ قانون تو وہی انقلاب قہقرائی، پیش رفت کے بجائے پس رفت کا انقلاب، آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جانے کا انقلاب۔ دو انقلاب میں سے ایک انقلاب ہر انسان کے لیے طے ہے، یا تو بلندی کی طرف جانا یا پستی کی طرف آنا۔ تو ہم اتنے دن ایام ادا کے مجلسیں کرنے کے بعد فقط اتنا طے کر لیں کہ حسین ابن علی پستی کی طرف لے جانے کے لیے نہیں ہے، حسین ابن علی بلندی کی طرف لے جانے کے لیے۔ تو ہم حسین ابن علی کے ذریعے سے بلندی کا راستہ انتخاب کر لیں، اور وہ ظلم نہ کریں کہ نام حسین ابن علی کا لیں لیکن جائیں پستی کی طرف۔ تو یہ خود حسین ابن علی پہ ظلم ہے، حسین ابن علی کے ذکر پہ ظلم، یعنی اخلاقی پستی، سماجی پستی، گھر میں پستی، ہر طرف پستی پستی، علمی طور پہ پستی، نام حسین ابن علی کے لے رہے ہیں۔ حسین ابن علی کا نام لے لے کر اسکول چھوڑ رہے ہیں، حسین ابن علی کا نام لے لے کر کلاسز چھوڑ رہے ہیں، امام حسین کا بہانہ لے کے ٹیچرز لوگ جو ہے اپنی کلاسز چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کون سی بلندی ہے بھائی؟ یہ انہی 6 گھنٹوں میں کیوں امام کا نام لینا ہے تمہیں؟ باقی تو ہیں۔ کتنی مجلسیں کرنا چاہتے ہو؟ ایک دن میں کتنی مجلسیں کرنا چاہتے ہو؟ مجلسیں کرنا ہے یا تبرک اکٹھا کرنا؟ فریج تو پورا بھر گیا، آپ کیا کرو گے؟ اگر حسین ابن علی کے نام سے بلندی چاہیے ہے تو بلندی وہ وہاں پہنچ سکتا ہے جو اپنی ساری ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے انجام دے رہا، ساری ذمہ داری۔ اور جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے ضروری تھوڑی نہیں کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے حتماً مسجد میں بیٹھے رہو، نہیں، جہاں بھی رہو اللہ کو یاد رکھو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد رکھو، جہاں بھی جاؤ اللہ کو یاد رکھو۔ یاد کرو بھی نہیں لیکن یاد رکھو، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یاد کرنے کے لیے زبان ہلے، ہونٹ ہلیں، تسبیح ہاتھ میں آئے، مصلی پہ جائیں، مسجد میں جائیں تاکہ اللہ کو یاد کرنے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، فقط دل، روح جڑی ہوئی ہو۔ جہاں بھی کوئی نعمت نظر آئے اللہ یاد آئے کہ ساری نعمت اسی کی طرف سے ہے۔ مَا بِنَا مِن نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، اے میرے اللہ جتنی بھی نعمت، پڑھتے بھی نماز میں دعاؤں میں، مَا بِنَا مِن نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، جتنی بھی نعمت ہم تک آ رہی وہ تیری طرف سے۔ جب کوئی نعمت نظر آئے تو اللہ یاد آئے، جب کوئی مصیبت نظر آئے تو اللہ یاد آئے، جب کوئی خوشی آئے تو اللہ یاد آئے، جب کوئی غم آئے تو اللہ یاد آئے۔ غم آئے تو کس کے پاس جائیں؟ ماں کے پاس۔ یہ کیا کریں گے بیچارے؟ یہ تو اور بھی غمزدہ ہو جائیں گے۔ بچوں کا غم دیکھ کے ماں باپ، اور تو ماں باپ کو غمزدہ کرنے نہ جائیں، اللہ کو یاد کریں۔ شوہر غمزدہ ہے، آگے بیوی کو پریشان کرتا ہے کہ آفس میں ایسا ہو گیا۔ تو بیوی کو کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی؟ اپنے غم کو اپنے پروردگار کے سامنے رکھو، گھر میں خوش رہو، گھر کا ماحول اچھا رہنے دو۔ اب تمہیں غم آیا ہے تو بچہ بھی پریشان، تمہیں غم آیا ہے تو بیوی بھی پریشان، تمہیں غم آیا تو ماں باپ بھی پریشان۔ تو ماں باپ کو رہنے دو، اپنے اللہ کے سامنے رکھو۔ ماں باپ کوئی غم دور نہیں کر پائیں گے، اللہ دور کر دے گا۔ بیوی بیچاری کیا کرے گی؟ اللہ دور کر دے گا اگر دور کرنا چاہے۔ اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمیں غم میں رکھ کے ہمیں بلند کرے تو وہ بھی اس پہ بھی راضی رہو، کیونکہ غم میں رکھ کے ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے تو غم پہ راضی رہیں۔ مصیبت میں ہمیں خوش بلندی چاہتا ہے تو مصیبت میں کہیں کہ راضین برضاک، تو راضی تو میں راضی۔ ہم کہاں پر اپنے ہاتھوں میں 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو لے کے یہ کہنے والے ہیں؟ ہمیں تو چھوٹے چھوٹے غم ملتے ہیں۔ تو جب اتنے بڑے غم پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ الہی راضین برضاک، پورے صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور کے اتنے لاشیں اٹھا کے جب کہا جا سکتا ہے الہی راضین برضاک، تو ہم چھوٹے چھوٹے غم پہ تو کہہ سکتے ہیں پروردگارہ تو راضی تو میں راضی، راضی ہے۔ تو جس طرح سے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تم اللہ کو کہیں بھی یاد کر سکتے ہو،
اسی طریقے سے الہی لوگوں کو بھی کہیں یاد کر سکتے ہو. الہی لوگوں کو یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کلاس چھوڑو، درس چھوڑو، کام چھوڑو، دھندا چھوڑو، وعدے چھوڑو. بعض شہروں میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ شیعہ لوگوں کو لوگ کام ہی نہیں دیتے. کہا کیوں؟ کہا بھئی ہم ان کو ٹریننگ دلاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر محرم آتا ہے سب لڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہماری شب بیداری ہے، ہمارا یہ ہے. محرم میں بھلا کیسے کام کریں گے؟ محرم میں کام کر سکتے ہیں، لیکن کام میں بھی حسین ابن علی کو یاد رکھ سکتے ہیں. کام کرتے وقت بھی حسین ابن علی کو یاد کر سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں آپ کام ہی میں لگے رہیں اور مجلس میں آئے نہیں. ایک بیلنس ہونا چاہیے. اسلام بہت ہی اعتدال اور بیلنس اور توازن کا مذہب ہے. ہر چیز بیلنس میں. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہی ہر چیز بیلنس میں. صراط مستقیم یعنی ہر چیز نظام کے ساتھ، توازن کے ساتھ ہو، نہ ادھر نہ ادھر. صراط مستقیم سے مراد یہ نہیں کہ زمینی راستہ. صراط مستقیم یعنی بیلنس کا راستہ، یعنی توازن کا راستہ، تناسب کا راستہ، تعادل کا راستہ، جو ہر چیز اپنی جگہ پہ نظر آئے. جہاں اپنی جگہ پہ نظر نہیں آئی وہیں پہ ظلم ہوا تو صراط مستقیم خط. الیمین والشمال مضلہ، امیر المومنین کا جملہ نہیں. الیمین والشمال مضلہ والجادہ والطریق الوسطی ہی الجادہ. داہنے بائیں طرف گمراہیاں ہیں، وہ سیدھا راستہ وہی جادہ ہے. وہ سیدھا راستہ کیا؟ یعنی بیلنس میں اپنے آپ کو بنا کے رکھو، ہے نا. اب یہ تو بڑا موضوع ہے، یہ 10 بجے رات کا موضوع نہیں ہے اور وقت بھی تمام ہو گیا عزیزوں. تو میں آخری بس گزارش کر کے بات کو تمام کرتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں فقط اتنا طے کر لیں کہ ہماری زندگی میں جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ یہ کہ انقلاب تو آ رہا ہے، لیکن کون سا انقلاب آ رہا ہے؟ پستی والا یا بلندی والا؟ اور خدا نخواستہ اگر پستی والا آ رہا ہے تو اس کو بدل کے بلندی کی طرف لے کے جائیں. پستی والا انقلاب آ کر بھی بلندی والا انقلاب ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. اس کے بہت سارے نمونے ہیں. اور اس کا دوسرا نمونہ بھی بہت بلندی تک پہنچ کے بھی بہت پستی تک پہنچا جا سکتا ہے. دونوں ممکن ہیں. ادھر حر بچپن میں تو اتنا پست نہیں رہا ہوگا کہ عمر سعد کے لشکر کے سپہ سالار بن جائے ابن زیاد کا، لیکن اتنی پستی میں جانے کے بعد کہاں تک کی بلندی میں گیا کہ حسین ابن علی سے خون مل گیا. اتنی بلندی. اتنے پیچھے جانے کے بعد یعنی پورے کوفے میں ابن زیاد کی نظر پڑی حر پہ کہ تم جاؤ حسین کا راستہ روکنے، تم جاؤ. اتنا زیادہ ابن زیاد کے قریب. لیکن اتنا زیادہ ابن زیاد کے قریب ہونے کے بعد، اتنی پستی میں جانے کے بعد کتنی بلندی تک حر پہنچا. تو یہ تو اللہ نے انسان ہی کو صرف یہ اختیار دیا ہے کہ تم کتنی پستیوں سے کتنی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. اور اللہ نے یہ بھی دیا ہوا کہ تم کتنی بلندیوں سے کتنی پستی تک پہنچ سکتے ہو. کہ 20 سال پہلے، 22-23 سال پہلے جو شمر امیر المومنین کے لشکر میں صرف جنگ نہیں کر رہا تھا، زخمی بھی ہوا تھا امیر المومنین کے ساتھ. یہ تو بلندی ہے نا. امیر المومنین کے ساتھ جنگ میں 4 مہینے ساتھ رہ کر زخمی ہوا. اتنی بلندی پر پہنچنے کے بعد اتنی پستی میں پہنچا کہ حسین ابن علی کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا. یہ نمونے ہیں تاریخ. نمونے تو اور بھی بہت ہیں، لیکن میں کربلا ہی کا نمونہ پیش کروں. اتنی بلندی سے اتنی پستی ممکن ہے. لہذا کوئی یہ فخر نہ کرے کہ میں تو فلاں خاندان کا ہوں، میرے آبا و اجداد یہ ہیں، ہم تو ہمیشہ مومن رہے، شیعہ رہے، عالم رہے، فلاں رہے. نہیں. بہت بلندی پہ جانے کے بعد بھی اگر اپنی بلندی کو سنبھال نہ سکے تو بہت پستی تک جانے کا خطرہ ہے، اور وہ بہت تیزی سے ہوتا ہے. بلندی تک جانے میں تو ممکن ہے وقت لگے نارمل لوگوں کو. خاص لوگ بہت جلدی سے پہنچ سکتے، جیسے حر، جیسے زہیر قین، بہت تیزی سے بلندی تک پہنچے. لیکن عام لوگوں کو بلندیوں تک جانے میں وقت لگتا ہے. لیکن بلندی سے پستی میں آنے میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھنے میں وقت لگتا ہے، لیکن پہاڑ سے نیچے آنے میں بس صرف چھوڑ دو خود اپنے آپ کو، ہر پستی تک پہنچ جائے گا انسان. ایسے روح کا مسئلہ. تو فقط عزیزو یہ پوری مجلس کا خلاصہ یہی ہے. آیت بھی میں نے یہی پڑھی ہے، تجربہ سامنے موجود ہے. فرد کو بھی دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ کے بعد،
اور پوری امت کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے انہیں کن بلندیوں تک پہنچایا تھا، پھر کتنی پستی میں گئے امیر المومنین کو چھوڑ کر، ولایت کو چھوڑ کر، نظام کو چھوڑ کر۔ اور افراد کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک فرد کا نام لے کے کہ کتنی پستیوں تک لوگ پہنچ گئے۔ اور یہ مسئلہ ہر زمانے میں ہے کہ لوگ دو میں سے ایک سفر کر رہے ہیں، یا بلندی کا سفر یا پستی کا سفر۔ سلام ہے ان پر کہ جنہوں نے کربلا کی اتنی شہادتیں دیکھنے کے بعد بھی صرف خود کو نہیں بلکہ واقع کربلا کو اتنی بلندی تک لے کر گئے۔ یہ یوں تو نہیں ہو سکتا تھا، اتنی بلندی تک لے کے جانے کے لیے علی کی بیٹی کو کوفے کے بازار تک تو جانا پڑے گا۔ بلندیاں یوں ہی نہیں ہوتی، ہر ایک کا اپنا قانون ہوتا ہے۔ اتنی بلندی تک جانے کے لیے سید سجاد کو ہتکڑیاں بیڑیاں پہن کر بازاروں سے بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ چلنا پڑے۔ کربلا کو اتنی بلندی یوں ہی نہیں ملنے والی ہے، اس بلندی تک آنے کے لیے بھی بہت بڑی قربانیاں دینی ہیں، اور وہ بہت بڑی قربانیاں دیں، اتنی بڑی قربانی کہ جس کے لیے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار نہ ہوتا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک خاتون اتنا عظیم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ابھی تو آسان ہے چونکہ دکھ رہا ہے ہمیں، البتہ کتنا دکھ رہا ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ ہم جناب زینب کے کردار کو، حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، لیکن جتنا بھی سمجھے ہیں اس حد تک بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی بی کا مقام کیا ہے۔ لیکن خدا کی قسم اگر یہ کردار نہ رہا ہوتا تو کہاں انسان سمجھتا، تو فقط اتنی سمجھتا کہ اتنی شہادتیں دیکھنے کے بعد ایک بیوی غش کر سکتی ہے، ایک بیوی تڑپ سکتی ہے، ایک بیوی بے ہوش ہو سکتی ہے، ایک بیوی کا دل پھٹ سکتا ہے، ایک بیوی اپنی جان دے سکتی ہے۔ جان تو چلی گئی جناب زینب کی انہی سختیوں کے نتیجے میں، لیکن اپنی ساری ذمہ داری ادا کر لینے کے بعد سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ سن 62 ہجری میں ماہ رجب میں جناب زینب سلام اللہ علیہا رحلت فرما گئی۔ انہی سب واقعات کے نتیجے میں یوں نہیں تھا۔ اب وہ جو 4 برس کی بچی تھی وہ تو چند دن بھی نہیں باقی رہ پائی، کہاں تک ایک 4 برس کی بچی سفر کی کن مشقتوں کو، کہاں تک اس چھوٹے سے جسم پر کہاں تک سختیاں برداشت، تو وہ تو زندان ہی میں رخصت ہو گئی۔ لیکن جناب زینب نے اپنے صبر و ارادے سے، چونکہ جناب زینب کی ذمہ داری فقط شام ہی تک نہیں تھی، شام کے بعد بھی کربلا کو بہرحال پہنچانا تھا، تو سلام ہو اس بی بی پر کہ جو کربلا کے بعد 1.5 سال تک زندہ رہی، اور زندہ رہ کر اس کا ایک ہی مشن تھا، حسین ابن علی کی شہادت کا مشن، وہ مشن پہنچاتی رہی۔ حسین ابن علی کا انقلاب، حسین ابن علی کی فکر، حسین ابن علی کی قربانی۔ حسین ابن علی نے کس لیے قربانی دی؟ سلام ہو اس بی بی پر، لیکن ایک خاص سلام ہو اس فرد پر، اس شخص پر، اس جوان پر جو کربلا کے واقعے کے بعد 35 سالوں تک زندہ رہا۔ بھئی یہی مسائل، اگر جناب زینب 1.5 سال تک زندہ رہیں تو 1.5 سال ہر وقت ہم تو جب مصائب سنتے ہیں تو ہمارے سامنے کربلا کے کچھ منظر آتے ہیں، اور اتنے ہی منظر آتے ہیں جتنا ذاکر بیان کرتا ہے، لیکن اس بی بی سے جا کے پوچھے جس کی نظروں کے سامنے ہمیشہ کربلا کا ہر منظر آ رہا ہے، کبھی بچے آ رہے ہیں، کبھی جوان آ رہے ہیں، کبھی شبیہ رسول اللہ نظروں کے سامنے، کبھی عباس، کبھی علی اکبر، کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے بھائی کا لاشا، کبھی جلتے ہوئے خیمے۔ یہ جناب زینب کے 1.5 سال ہیں، ان 1.5 سالوں میں ہمیشہ ہر وقت کربلا کی نظروں کے سامنے، کربلا نظروں کے سامنے۔ پانی پینا ہو تو بی بی پانی تو پئیں گی 1.5 سال، لیکن یہ پانی جس سے حسین محروم رہے، ہم تو فقط یاد کر لیں تو ہمارے لیے بہت ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں، امام نے کہا بھی تھا کہ میرے لال، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا آخری وقت میں،
اے میرے بیٹے میرے شیعوں کو میرا سلام کر، اور اسے کہنا کہ جب پانی پیے تو مجھے یاد کر۔ تو ہم تو صرف یاد کر لیتے ہیں، لیکن جناب زینب کیسے یاد کرتی تھی، رباب کیسے یاد کرتی تھی، سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ اور وہ امام جو 35 سالوں تک اس کی نظروں کے سامنے ہمیشہ کربلا رہی، کربلا رہی تو کربلا کا مشن بھی رہا۔ اس لیے امام جب بھی نکلتے تھے، جب بھی بولتے تھے، جب بھی کچھ کرتے تھے تو حسین ابن علی کا مشن نظروں کے سامنے ہوتا تھا۔ امام گریہ بھی کرتے تھے تو صرف گھر میں بیٹھ کے نہیں، صرف پانی کو دیکھ کے نہیں، صرف کھانے کو دیکھ کے نہیں، بازار میں بھی جا کے گریہ کرتے تھے تاکہ حسین ابن علی کا مشن آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ سید سجاد ہے۔ اور بس ایک جملہ اور سن لے عزیزو، کبھی کبھی اگر کوئی مسافر امام کو نظر آتا تھا تو امام کہتے تھے کہ تو مسافر دکھتا ہے، تجھے کوئی مشکل ہو تو بتا۔ تمام ائمہ یہ کرتے تھے۔ مسافروں کے لیے قرآن میں الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ آج کے مسافر کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے چونکہ آسانیاں فراہم ہو گئی، لیکن اس زمانے میں ممکن ہے کوئی بہت مالدار بھی ہو اور راستے میں لٹ گیا ہو یا طولانی سفر میں پیسہ خرچ ہو گیا ہو، تو ابن سبیل کہہ کر ان کا الگ حق معین کیا گیا ہے زکوٰۃ میں کہ اگر ایسا کوئی انسان ہے جو مسافر ہے لیکن اس کے پاس نہیں رہ گیا ہے تو اس کا الگ سے حصہ ہے جو قرآن نے معین کیا ہے۔ تو ائمہ تو اس کے بہت ہمیشہ پابند تھے کہ اگر کسی مسافر کو دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے بھئی تجھے کوئی مشکل ہے، کوئی ضرورت ہے، کسی پریشانی میں ہے تو بتا۔ سبھی ائمہ پوچھتے تھے، لیکن امام سجاد کا پوچھنا تھوڑا الگ تھا، کیونکہ امام سید سجاد نے ایسے مسافر کو کربلا میں چھوڑا تھا، اس لیے فرق تھا۔ لہذا پوچھتے تھے تجھے کوئی ضرورت ہے، سواری کی مشکل، کھانے پینے کی مشکل، رہنے کی مشکل، اگر ضرورت ہوتی تو امام اسے پورا بھی کرتے تھے۔ لیکن کبھی اس مسافر سے یہ پوچھتے تھے اتنا بتا کہ اگر تیری مدینے میں موت ہو جائے تو کیا تجھے غسل دیا جائے گا، کیا تجھے کفن دیا جائے گا، کیا تجھے دفن کیا جائے گا؟ تو وہ مسافر حیرت کرتا تھا کہ بھلا کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ مدینہ ہے، یہ رسول اللہ کا مدینہ ہے، میں مسلمان ہوں، رسول اللہ کے مدینے میں اگر ایک مسلمان مر جائے تو بھلا کیسے کفن نہیں دیا جائے گا، بھلا کیسے غسل نہیں دیا، بھلا کیوں کر دفن نہیں کیا جائے گا؟ تو امام سید سجاد رخ کرتے تھے کربلا کی طرف، تو مسلمان ہے، یہ تو رسول اللہ کا شہر ہے، لیکن میرا بابا تو رسول اللہ کا نواسا تھا جسے 3 دن تک اس طرح بے گور و کفن رکھا گیا۔ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے اور کاروان جاتا رہا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، اے میرے بابا ہم تمہیں بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں راہ قرآن، راہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ان تمام ایام اعظام میں ہم سب کی طرف سے جو کوتاہیاں رہیں اسے بھی معاف فرما، پروردگار ایک جملہ زیارت پڑھتے ہیں، بولا اے میرے اللہ ہماری آخری زیارت قرار نہ دینا، یعنی آخری ذکر حسین قرار نہ دینا، اور اگر آخری ہو تو حسین ابن علی کی یاد کے ساتھ موت آئے، حشر و نشر اہل بیت کے ساتھ۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ قیامت میں کسی کو رسول اللہ سے دور کر دیا جائے، اہل بیت سے دور کر دیا جائے، پھر کچھ بھی نہیں رہ جائے۔ تو اے میرے اللہ ہمیں اہل بیت اور رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو، ان کی راہ پہ چلنا نصیب ہو۔ پروردگار امت اسلامی کی حفاظت فرما، مظلوموں کی حفاظت فرما، خاص کر فلسطین کے بچوں، عورتوں، مظلوموں کی حفاظت فرما، ظالموں کو شر کو ان کی طرف پلٹا دے، علماء حق کی حفاظت فرما، مراجع کرام، آیت اللہ سیستانی، رہبر انقلاب جو اس پورے لشکر حق کے سپہ سالار ہیں، ان کو طول عمر عطا فرما، ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو ظہور امام زمان کے ذریعے سے عدل و انصاف سے بھر دے،
اور ہم سب کو امام کے حامیوں میں قرار دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مرحومہ فیروزہ جمال بنت شیخ جمال الدین بشیر حسین ابن نذیر حسین، ڈاکٹر صغیر حسن ابن امیر حسین، صفیہ بیگم بنت عنایت عباس، ظہیر حسن ابن ڈاکٹر صغیر حسن، لیاقت عباس ابن علی عباس اور اپنے بھی تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ